آپ نے بتایا کہ اسلام میں یہ بات نہیں ہے، تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے یہ ساری بات جو کہ؟ اور دیکھیں کچھ حدیث میں یہ بات ہے زہرا اور ہاروت ماروت والی، مگر اسلام کا بیسک کانسیپٹ فرشتوں کی معصومیت کے اوپر ہے. فرشتوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو فالن اینجلز والا کانسیپٹ ہو. مگر اگر سمجھ لیں 2 منٹ کے لیے، ایز مسلمز وی ڈونٹ بلیو کہ فرشتوں نے کوئی ایسی کوتاہی کی ہے. 1 منٹ کے لیے میں یہ اسیوم کروں کہ بائبل میں کچھ فرشتوں کی بات تھی بھی، تو اس سے ہمارا اسلامی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں آپ کو ایز اے ہسٹوریکل ریفرنس دے رہا ہوں. کیا پتہ اس وقت کی قوم نے ان ایلینز کو فرشتے مان لیا ہو اور کہتے ہیں فالن اینجلز ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح انوناکی کو وہ کہتے تھے خدا ہیں، اس طرح اس وقت کے لوگ کہتے ہیں فرشتے ہیں. تو یہ اسلامی طور پہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. انسانوں میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا لی تھی فرشتوں کو. یہ وہی قوم ہے بائی دا وے، ٹھیک ہے، انسانوں کی قوم ہے نا یہ، وہ غیر انسانی نہیں. یہ تو خیر کفار نے بنائی ہوئی تھی نا. میں یہ بتا رہا ہوں نا، یعنی فرشتوں کو ریلیٹ کیا ہوا تھا. انہوں نے بھی فرشتوں کو، تو فرشتوں کو کیوں ریلیٹ کیا ہوا تھا؟ کیونکہ وہ ایسی کوئی مخلوق تھی جو انسانی طور پہ تھی نہیں، سائز بڑے تھے، اڑتے پھرتے تھے، پورٹل کھلتی تھی، تو انہوں نے کہا فرشتے ہی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سو ہمیں ایز مسلمس اس بارے میں یہ ضرورت نہیں بتانے کی کہ نہیں فرشتے ہی تھے، گون بیڈ ریبیلین کر کے آئے تھے. ہمیں ایز مسلمس نہیں، تو ہمیں اس بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا بلیف ہے کہ فرشتے معصوم ہیں. وہ فرشتے نہیں ہوں گے، وہ کوئی اور قوم ہے جن کے پاس یہ طاقت تھی. ہم انہیں فرشتے کیوں عزیز؟ بالکل بالکل. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، وہ جس کو فرشتے کہتے ہیں نا، وہ ہمارے لیے فرشتے نہیں ہیں جی، مگر ہمیں یہ ان کی بات ماننی پڑے گی کہ کوئی نہ کوئی قوم تو تھی جس کو وہ فرشتہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک سمجھ لیں. تو میرا بھی یہ بلیف ہے، ہم مسلم وہ بلیو کہ ضروری کیوں تم نے فرشتوں سے کوئی گناہ کروانا ہے. یہ ایک خاص قوم گزری ہے اس دور کی جن کو بہت شوق تھا کہ ہم بہت اوپر ہیں، تو فرشتوں کے ساتھ گناہ، ان کی ایروگنس نظر آتی ہے باقی کے ٹیکسٹ اور اسکرپچرز کے اندر بھی. سو ایز مسلمس وی ڈونٹ ہیو ٹو بلیو کہ ایکچولی وی شوڈ بلیو دی اپوزٹ کہ فرشتے نہیں تھے، کوئی اور ہی قوم تھی وہ. ٹھیک ہے. تو ہم نے حضرت ادریس کا آپ یہ بیسکلی بتا رہے تھے کہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ ان کا پھر کنکلوژن کیا ہے. انہوں نے اپنی سارا نالج حضرت نوح کو سلیکٹ کر دیا، آپ نے یہاں تک بتا دیا. نہیں، انہوں نے حضرت نوح کو نہیں دیا، انہوں نے ایک لائبریری بنائی، کیونکہ قلم سے لکھنے والی یہ قرآن میں ہے، اس کو ہم نے قلم سے لکھنا سکھایا. یہ پہلا انسان جس کو اللہ فرشتوں کے تھرو قرآن قلم کے تھرو علم دے دیتے، لکھنا سکھا رہے تھے. علم تو حضرت آدم کے پاس بھی تھا. سو انہوں نے پھر ترتیب پوری کی علم کی. ظاہر ہے قلم کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو کتابیں ترتیب ہو رہی تھیں یا کاغذ کے اوپر علم آ رہا تھا یا جس پہ بھی لکھ رہے تھے وہ. یہ بک آف اینوک بتاتی ہے کہ انہوں نے ایک لائبریری بنائی تھی. سمیرینز کہتے ہیں کہ وہ لائبریری گیزا پیرامڈ کے نیچے باٹم میں بنائی تھی اور باقاعدہ واٹر ٹائٹ کیا تھا اس کو، کیونکہ ان کو سیلاب کا پتہ تھا. انہوں نے جان کی ایسی جگہ پہ بنائی کہ جہاں پہ پانی نہ آ سکے. ٹھیک ہے، مطلب پانی اوپر سے تو گزرے گا، نیچے نہ آ سکے. اور نوح کو بتایا بھی کہ یہ سارا علم واحد شخص ہے تو جو کہ پرزرو کر سکے گا، اس کو استعمال میں لائے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کو میں یہاں پہ رکھ کے جا رہا ہوں، اس کو بات ضائع نہ ہونے دینا. اور اب ہمیں وہ لائبریری مل گئی. کتابیں اس میں نہیں ہیں مگر گیزا کے نیچے پورا کا پورا علاقہ ہے جس میں پوری کی پوری شیلفز بنی ہوئی ہیں، پوری جو پیرامڈ کے نیچے پورا بیسمنٹ ہے. جو پیرامڈ چیمبر ایک نہیں چیمبر تو 2 ہیں، کوئنس چیمبر اور کنگس چیمبر پیرامڈ کے اندر ہیں. کوئن چیمبر اوپر ہے سینٹر میں، کنگس چیمبر اس کی بیس میں. جو اس کے نیچے والی سٹوری ہے، اس زمین کے نیچے پورا کا پورا لائبریری کا یونٹ ہے. اور آئرونکلی وہی لائبریری کا یونٹ پاکستان کے سفنکس کے نیچے بھی ہے. سو اس کا مطلب اسٹرکچر ہی ایسا ہوتا تھا. دیز کوڈ بی مانیومنٹل ڈسکوریز کہ ان کی جو آپس کی سملیرٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ کیوں ہیں کہ نیچے ایسا پورا گھر کیوں تعمیر کرنا ہے آپ نے، بیسمنٹ کے کمرے کیوں بنائے آپ نے. اچھا، اس سے یہ بات ہوگی، یہاں تک کلیئر ہو گیا. حضرت ادریس کا ٹاپک کس طرح کلیئر ہو گیا. انہوں نے لائبریری بنائی اور وہ لائبریری حضرت نوح کو کی. حضرت نوح علیہ السلام کا ہمیں قرآن سے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے اسٹوری ساری کہ کیا ہوا تھا. حضرت ادریس کا نہیں چلتا. حضرت ادریس کا نہیں پتہ. کرسچنس کہتے ہیں کہ وہ آسمان پہ جب گئے تو پھر واپس نہیں آئے اور وہاں پہ ہی زندہ ہیں. یہ بک آف اینوک بھی یہ کہہ رہی ہے. یہ ایک ایتھوپین کرسچن تو مانتے ہیں مگر باقی کے کرسچن بھی یہی مانتے ہیں، ایون وہ بک آف اینوک کو ڈس اون کرتے ہیں. حضرت ادریس کے بارے میں کہتے ہیں اینوک نیور ڈائیڈ، ابھی بھی وہ زندہ ہیں اوپر ہی کہیں. بک آف اینوک کہتے ہیں ہی ڈائیڈ نہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں اوپر ہے اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ان کو اٹھا لیا. لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو چوتھے آسمان میں ان کی، وہ حدیث علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے.
ٹھیک ہے اس سے میں نہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک بات. اچھا پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کیا سٹوری ہے, جو قرآن کی سٹوری, سائڈ آف دا سٹوری تھوڑی سی بتا کے پھر بتائیں کہ جو گیپ ہے جو ادھر سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یار وہ بات ادھر. دیکھیں جو اصلی چیز حضرت نوح کے دور کی سمجھنے والی نہیں ہے وہ ہے کہ ان کی دور میں ایسا کیا چیز تھی جو کہ کیا ہمارے دور میں ایسی آ سکتی ہے دوبارہ. بائبل تو کہتی ہے کہ وہ ریپلیکا ہوگا وہ دور. تو ہاں ان کے دور میں جو ٹیکنالوجی کا لفظ میں بول رہا ہوں, جو پورٹلز اور جو انرجی کے معاملات, جو علم تھا جو جس کو اب ہم سائنس, اس دور کو ہم سائنس بولتے ہیں, جو بھی اس دور میں جس میں وہ والا علمی دجال کے دور پہ استعمال میں آئے گا. اس لیے نوح کو سمجھنا ضروری ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بہت ہی بڑی بات ہے کہ سورہ کہف کا ذکر دجال کے دور میں ہو گیا. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر بائبل ٹھیک ہے تو دجال, سورہ کہف اور نوح کے بیچ میں ایسا کیا ٹرائنگل بنتا ہے. یہ اگر ہمیں سمجھ آ گیا نا ان کی سملر کوآرڈینیٹس کہاں ہیں, تو کافی حد تک ہمیں چیزیں مل جائیں گی. اور وہ سب سے پہلے تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں یہودیوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کیا کہ یہ ہمارا مسیح ہے کہ نہیں, مسیح دجال جسے ہم کہتے ہیں. اور انہوں نے 3 سوال جو کیے وہ روح کا, اصحاب کہف کا اور ذوالقرنین کا سوال کیا تھا. تو انہوں نے لٹرلی سورہ کہف ہی سنی تھی. تو سورہ کہف کے اندر نوح کے دور کے اندر کیا سملیرٹیز ہیں. ایک 300 سال تک وہ سوئے رہنا اور حضرت نوح کا 950 سال تبلیغ کرنا. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی کنجی ہے, آپ کو یہاں پہ سمجھنا پڑے گا اس کو. پھر حضرت نوح کے دور میں یہ والی چیزیں آتی ہوتی تھی, یہ سومیرینز اور وہ کہتے ہیں جو بائبل بک آف اینوک کہتی ہے, اور گوگ اینڈ میگوگ, ذوالقرنین کا گوگ اینڈ میگوگ سے اوپر جا کے انہی راستوں سے ملنا. ٹھیک ہے, صرف گوگ اینڈ میگوگ, باقی کی 3 ٹریجیکٹریز جو اس کے ٹریولز ہیں, یہ دو بہت ہی بڑی سملیرٹیز ہیں. تو تیسری ایک لی جا سکتی ہے وہ یہ کہ دجال نے آتے ہی خدائی دعویٰ کر دینا ہے تو شرک کا آ جائے گا. تو حضرت نوح کے دور میں بھی انہوں نے بت بنا کے جو بھی پوجا پاٹ شروع کی تھی شرک کرنے کی. تو یا پھر دجال کی بھی وہی فورس ہونی ہے, یہ بھی سوچا جا سکتا ہے. جب پورٹل کھلنی ہے تو وہی مخلوق آنی ہے نا نیچے. یہ اس سے بڑی حدیث کیا ملنی ہے کہ دجال کے گدھے کے کان جو ہے نا, ان کا سائز بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کی سپیڈ بتائی. لوگ اسے جہاز سے کمپیریزن دیتے ہیں. لوگوں کو جو جس کنویں میں پیدا ہوں گا اسی کنویں کا پانی پیوں گا. نہیں دیکھیں, اس طریقے سے آپ ایک چیز کو ریجیکٹ نہیں کریں. اسے کم سے کم وہ یہ کہتے ہیں کہ کان بڑے گدھے کے جو ہے, تو وہ جہاز کے کان نہیں بڑے ہوتے سر, اس کا پر کو اس سے ریزمبلنس دیتے ہیں. سانپ ہے نا جہاز, ہمارے جہاز کی شکل سانپ کی ہے کہ گدھے کی ہے؟ سر گدھے کی آپ دیکھیں کان کے, گدھے کے کان اتنے بڑے ہوتے ہیں. اگر میں یہ بتاتا نا آپ کو کہ قرآن میں نہیں ہے, اگر یہ واقعہ ہوتا اور میں بتاتا کہ حضرت صالح کی اونٹنی 50 گنا بڑی تھی ایک عام اونٹ سے اور پتھر پھاڑ کے آئی تھی, تو آپ دنیا میں کسی ایسی چیز کو کی مماثلت نکالتے, اس کو تشبیہ دینا اور اس کے اوپر فٹ کر دیتے. اب چونکہ قرآن نے کہہ دیا آپ اس کو ایز از مان رہے ہیں. جب حدیث کہتی ہے گدھا تو آپ اس کو ایز از کیوں نہیں مانتے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اصحاب جو فیل تھے ان کو چھوٹے چھوٹے جہازوں نے آ کے مارا تھا یا بیلوں نے مارا تھا؟ دیکھیں میری بات سنیں, اس طرح قرآن میں حدیثیں بہت سی ایسی ہیں جو سمبلز ہیں, جن کی جو گولڈ نکلنے کا, بلیک گولڈ ہے, یہ کیا ہے؟ بلیک گولڈ ہوتا ہے کوئی؟ بلیک گولڈ نہیں, گولڈ ہے. گولڈ نہیں, بلیک گولڈ کا ذکر نہیں. سونے کا پہاڑ نکلے گا دجلہ میں سے, دجلہ میں سے نکلے گا, افرات میں سے, سوری اس کو بلیک گولڈ ہم نے کہہ دیا بلیک گولڈ, اصل میں تو گولڈ لکھا ہوا تھا حدیث میں. یہ ہمیں بہت شوق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی طرف سے. سو what I'm saying is it's a literal donkey, it's a real donkey جو کہ کسی اور پلانٹ میں دابا کا لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے, اور بھی جگہوں پہ اور بھی کریچرز ہیں, اور بھی پلانٹس پہ کریچرز ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. ٹھیک ہے, اور ایسی سورہ شورا کی آیت ہے کہ 29 نمبر آیت ہے کہ جو باقی کی کریچرز ہم نے پھیلا دی ہوئی ہیں آسمانوں کے اندر. ٹھیک ہے, اور میں نے آج تک خیر پاکستانی علماء سے سنا ہے کہ آسمان میں پھیلائیں گے. اللہ نے سماوات کہہ دیا, ہم زبردستی پرندے کری جا رہے ہیں کہ دنیا میں پھیلائیں. دنیا میں ایک سما ہے, سماوات میں اللہ نے کہا پھیلائیں. اس کا مطلب ہے اور ہے, اور وہی سماوات ہے جہاں پہ
حضرت ادریس بھی مل رہے ہیں, عیسیٰ بھی مل رہے ہیں, یہ سماوات, وہاں پہ سماوات یہ والے سما کو کیوں نہیں کہتے؟ معراج کی حدیث میں اسی آسمان میں کیوں نہیں ملائے سارے نبی؟ ٹھیک ہے. سو what I'm saying is کہ بات کہیں اور نہ چلی جائے, اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں کہ دجال کا جو گدھا ہے وہ کسی اور جگہ کا دابہ ہے. وہ جس طرح صالح کی اونٹنی نکلی تھی, دجال کا بھی اپنا گدھا نکالنا ہے. اور اصحاب فیل کو بھی, وہ جو ابیل آئے تھے وہ کسی اور جگہ سے بھیجے تھے اللہ نے. ٹھیک ہے, آپ ریزمبلنس بتا رہے تھے. نہیں یہ ریزمبلنس نہیں ہے, آپ سورہ فیل میں لوکل ابیل تو نہیں سمجھ بیٹھے. نہیں آپ ریزمبلنس میں بتا رہا ہوں, آپ یا پھر اور اس ٹائم کا اور اصحاب کہف کی جو سورہ کہف ہے اس کا ریزمبلنس بتا رہے تھے. یہ ہے, یہ تین چیزیں ہیں. لیکن اس سے آپ, میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو تھوڑا سا حضرت نوح کا ٹائم بھی بتانا چاہیے کہ وہ کس سے لڑ رہے تھے, کس طرح لڑ رہے تھے. حضرت ادریس کا جو نالج ملا تھا ان سے کس طریقے سے, اور کس چیز کو ختم کیا جو وہ پانی آیا تھا, جو قرآن میں اس کا ہاں اس کا جو تعلق ہے نا, وہ اس کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے کہ انہی خداؤں کی پرستش جن کی انہوں نے خدا مان لیا تھا, جس مخلوق کو اس کی شکل صورت بنائی انہوں نے, اس کا بت بنایا. اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے بت بنانے شروع کر دیے تھے نوح کے دور میں, یا تو حدیث میں پتہ چلتا ہے انہوں نے بت بنانے شروع کر دیے. کس کے بت بناتے تھے؟ اسی مخلوق کے. اس مخلوق کے بت دنیا کے سارے کونوں میں موجود ہیں, یورپ میں موجود ہیں. نام بھی ہے نا 5 نام جو قرآن نے مینشن کیے ہیں. ہاں ان میں آج تک ہمیں نہیں پتا کہ ان ناموں کی شکلیں کیا ہیں. کیا نام ہے اس نام کو؟ آئے تو پوری انہوں نے 5 چیزوں کے بت بنا دیے. اب تو ود اور جی ہاں سوا پد اوسم, پتہ نہیں اس کا مطلب یہ 5 نام قرآن میں. جی بالکل. تو ان میں سے جس کی بھی وہ انہوں نے شکل بنائی ہے نا, وہ تو کسی اور جگہ کی مخلوق تھی. یہ 5 بزرگان نہیں تھے, یہ 5 لوکل بزرگ جو ان کا پیر فقیر ہوں, یہ 5 ایسی چیزیں تھیں جن کو وہ ان ناموں کے تھرو ان کی پاور ایسوسیٹ کرتے ہوئے تھے. اس کا ثبوت ابھی بھی ہے. آپ وہی بت ایسکیموز کے پاس کیوں دیکھتے ہیں اور وہی بت نیوزی لینڈ میں کیوں دیکھتے ہیں؟ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دنیا کے 2 الگ الگ کونے ہیں. اس قوم نے آ کے کیا تھا, یہ بائبل یہ کہتی ہے, بائبل یہ لٹرلی ایسے ہی بتاتی ہے کہ یہ قوم آتی تھی اور دنیا میں اپنے سیڈ کو پرزرو کرتی تھی, لائف کو, عورتوں کو, یہاں تک کہ جانوروں کو بھی انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. اور بائبل کہتی ہے کہ نوح نے میل اور فیمیل تو اٹھائے تھے مگر صرف صاف جانور کو. اور وہ یہ کہتی ہے کہ سارے صاف جانور اٹھا لیے تھے. قرآن کہتا ہے کہ میل اور فیمیل اٹھا لو. تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ جانور تو اٹھائے تھے, ایک تو پکی بات, دوسرا ایک جوڑا اٹھا لیا تھا. وہ کہتے ہیں جتنے بھی صاف جانور تھے اٹھا لیے تھے. صاف کا کیا مطلب ہوا کہ کچھ گندے جانور تھے. گندے کیوں جانور ہوں گے؟ کہ وہ کوئی اور مخلوق تھی جو کہ اپنا سیڈ, اپنا سپرم ان کے اندر سیو کرنا چاہ رہی تھی کہ لائف پرزرو رہے, ان کی سٹوریج ہو جائے ہماری. اور کیونکہ نوح سے لڑائی چل رہی تھی, ٹھیک ہے, جنوں اور جس کی بھی مخلوق تھی, وہ جو بھی یہ مخلوق تھی, اس کو ہم اس وقت کے لیے جن سمجھ لیتے ہیں کہ کسی اور مخلوق کہیں اور سے آ رہی تھی. انہوں نے درختوں تک کے اندر جہاں لائف پرزرو ہو سکتی ہے اپنا سیڈ سیو کرنے کی کوشش کی تھی, کیونکہ ان کی بہت پٹائی ہو رہی تھی نوح کے تھرو. حضرت نوح کی فوج کیا کون تھی؟ یہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو فرشتے جس طرح بدر میں اترے ہیں, اسی طرح نوح کے لیے فرشتے لڑائی کر رہے تھے. یہ بائبل کہتی ہے. ٹھیک ہے. جو سومیرینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اینکی کی فوج نے مل کے لڑائی کی تھی نیچے. اینکی کے بچوں نے, انوناکیز ور فائٹنگ اگینسٹ دس ویری کریچر جو کہ آیا ہوا تھا. اگین ڈزنٹ میٹر ہو واز دیٹ کریچر, وٹ میٹرز از کہ واقعی اس دور کے اندر کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جو ہر طرف سے اس کی انڈیکیشن آ رہی ہیں. اور اس وجہ سے درختوں کے اندر بھی, جانوروں کے اندر بھی اپنا سیڈ سیو کر رہے تھے, اور ان کی پوجا بھی ہو رہی تھی. تو پورے کے پورے علاقے کو ایک دفعہ واش کرنا ضروری تھا. بہت سخت ایتھنک نہیں, اس میس لیول, صرف ایک جینوسائڈ ہے, یہ سمجھ لیں کہ ایک خاص جینوسائڈ ہے. اس جین کو مارنا ہے جو کہ اس ایلین کی آ گئی ہے, اور اس لیول کے اوپر پھر سیلاب آنا ضروری تھا, کیونکہ وہ ہر جگہ پہنچ گئے تھے. اس کی نشانی کیسے اللہ تعالیٰ نے پرزرو کر دی. وہ دنیا کے ہر کونے میں وہ بت دکھایا ہمیں, پیرامڈ دکھائے کہ یہ ہر جگہ کے اوپر انٹری اینڈ ایگزٹ کے پوائنٹس ہیں. یہاں پہ آپ کے سمجھ رہے ہیں پیرامڈز اور کیا ہے, انٹری اینڈ ایگزٹ کا پوائنٹ ہی ہے نا. اگر فرعون کو مجسمے میں کرنا تھا تو پھر ملیشیا بھی فرعون کے بچے وہاں پہ پرزر, چائنا میں بھی ادھر پرزر ہوئے ہیں.
یہ فرعون کا کوئی تعلق نہیں پیرامڈس کے ساتھ. فرعون نے اپنے محلے میں پیرامڈس دیکھے جب تو اس نے کہا یار اچھی شکل ہے, یہاں پہ قبرستان بنا رہے تھے اپنا. لیٹرلی ایسے ہی ہوا ہے, ورنہ چائنا میں تو کوئی فرعون نہیں تھا نا. ٹھیک ہے, تو بائی دا وے ڈیٹنگ بھی کی جائے نا تو یہ آس پاس کے, ہاں آس پاس کے جو ہے نا یہ آرکیولوجیکل ڈیٹنگ جو ہے نا وہ بہت بہت اچھی سائنس ہے. اس کو آپ پڑھیں تو اس کی ایسٹیمیشن یہ تو نہیں بتاتی کہ ایگزیکٹ کتنے سال ہیں, مگر یہ بہت اچھی طریقے سے بتاتی ہے کہ کم از کم اتنے سال نہیں ہیں. سو 10,000 سال تو بالکل بھی نہیں ہے, اس سے پرانے ہیں. یہ نہیں وہ بتاتی کہ 20,000 سال ہیں, 11 ہیں کہ 30 ہیں, مگر وہ یہ بہت وثوق کے ساتھ سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ بتاتی ہے کہ 3,000 سال بھی نہیں ہے, 5,000 سال بھی نہیں, 6 بھی نہیں, 8 بھی, 9 بھی نہیں. اس لیے آرکیولوجی کے اوپر اتنا ایزی نہیں لے سکتے ہم آرکیولوجی. 10 سے پرانے ہیں, 10 جی 10 یا اس سے پرانے. نہیں وہ فگر دیتے ہیں کیونکہ ان کے بھی تھوڑے سے نا ایراز ڈیفائنڈ ہیں, تو وہ اپنے ایرا میں سیٹ کرتے ہیں کہ یہ پیلیولیفک ایرا کی ہے یا میزوزوئک ایرا کی ہے. اگر انہوں نے ڈیٹنگ کی ہوئی ہے تو یہ جو ان کا کنگ تھا خوفو, جی اس کی کیا ٹائم لائن بنتی ہے, کتنا اس کی ٹائم لائن بنتی ہے کوفو کی 3500 BC بنتی ہے, ایکچولی 4000 BC بنتی ہے کوفو کی. It means that he existed 6,000 years from now. اور وہ اس کو 4,000 کہہ رہے ہیں, مطلب اگر 10,000 اس کی کاربن ڈیٹنگ کی ہوئی ہے, 11,000 کی ہوئی ہے, تو پھر یہ کیسے نہیں وہ 11,000 نہیں کہہ رہے, کیسے وہ پوری تھیوریز بنا کے پیش کرتے ہیں کہ سلیوز نے یہ کیا وہ کیا, مطلب اتنا بڑا بلف کر رہے ہیں وہ. تھیوریز ہے, بہت ہی بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے. ہمیں کل میں نے ایک سیشن میں اس کو عراقی کہہ دیا تھا, مصر کا منسٹر ہے, مصری ہے وہ, عراقی نہیں ہے وہ, حواس جو ہے, حواس از نیم آف دا لاسٹ نیم آف دا گائے. وہ تو اس نے تو بین کر دی ہوئی ہے, انٹرنیشنل کوئی بھی آرکیولوجی سینٹر نہیں ہوگا اس کے اندر, باہر سے دیکھو جو دیکھنا ہے. اچھا دو کیونکہ وہ پھر چھن جاتی ہے نا ان کے پاس, ان کی ساری کی ساری وہ نو کی بات ہم میرے خیال سے ہم کنکلوڈ. جی ہاں بس ہاں بتایا کہ وہ سیلاب اس وہ جو سیڈ ڈال رہے تھے, اس سیڈ کو ختم کرنے کے لیے, اس کا جینوسائڈ کرنے کے لیے اتنے عرصے تک پانی رہا جب تک کہ وہ ہاف لائف آف دیٹ سیڈ پانی میں مرتی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. آپ